ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ام المومنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا اور ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زائد سواری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اونٹ اسے دے دو، تو انہوں نے کہا بھلا میں اسی ہودن کو دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے اور ذوالحجہ، محرم اور سفر کے کچھ دنوں تک ان سے بات چیت نہ کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4602۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4603۔ حضرت مقدام بن معدی کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، ان قریب ایسے ہوگا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی آسودہ حال آدمی اپنے تخت یا دیوان پر بیٹھا کہے گا کہ اسے قرآن کو اختیار کر لو، جو اس میں حلال ہے اسے حلال جانو اور جو اس میں حرام ہے اسے حرام سمجھو۔ خبردار، تمہارے لیے پالتو گدے، نیشدار درندے اور کسی ذمی یعنی کافر کا گیرا پڑا مال اٹھا لینا حلال نہیں، الا یہ کہ اس کا مالک اس سے بے پرواہ ہو، اور جو کوئی کسی قوم کے پاس جائے تو ان پر واجب ہے کہ اس کی مہمانی کریں، اگر وہ اس کی مہمانی نہ کریں تو اسے حق حاصل ہے کہ اپنی مہمانی کے مثل ان سے بذریعہ طاقت حاصل کر لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4604۔ جناب عبید اللہ اپنے والد حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی کو پاؤں کہ وہ اپنے تخت یا دیوان پر بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا اس سے منع کیا ہو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو کتاب اللہ میں جو پائیں گے اسی پر عمل کریں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4605۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس معاملے یعنی دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود اور باطل ہے۔ ابن عیسیٰ نے یوں روایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے طریقے کے خلاف کوئی کام کیا تو وہ مردود اور باطل ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4606۔ جناب عبد الرحمن بن عمرو سلمی اور حجر بن حجر کا بیان ہے کہ ہم حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، تو ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری دیں۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں، تو وہ اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم سے آنسو بہا رہی تھیں کہ انہیں کچھ میسر نہیں جسے وہ خرچ کریں۔ ہم نے انہیں سلام کیا اور عرض کیا ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور یہ کہ آپ کی عیادت ہو جائے اور کوئی علمی فائدہ بھی حاصل کر لیں۔ تو حضرت ارباز رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف منہ کر لیا اور واز فرمایا، بڑا ہی بلیغ اور جامع واز، ایسا کہ اس سے ہماری آنکھیں بہہ پڑی اور دل دہل گئے۔ ایک کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو گویا الوداعی واز تھا، تو آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا اور اپنے حکام کے احکام سننا اور ماننا، خواہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت اپنائے رکھنا۔ خلفاء جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں، سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا بلکہ داڑوں سے پکڑے رہنا، نئی نئی بدعات و اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ بلا شبہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4607۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، غلو کرنے والے، حد سے بڑھنے والے ہلاک ہوئے۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4608۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو راہ حق کی دعوت دے اسے اس قدر ثواب ہے جس قدر اس کی اتباع کرنے والوں کو ہوگا، ان اتباع کرنے والوں میں سے کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی تو اسے اس قدر گناہ ہوگا
جس قدر اس کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا، اس وجہ سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4609۔ جناب عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی بات کے بارے میں سوال کیا جو پہلے حرام نہ تھی، مگر اس کے سوال کرنے کے باعث حرام کر دی گئی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4610۔ یزید بن عمیرہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب بھی ذکر کی مجلس میں بیٹھتے تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے، اللہ عز و جل خوب عادل اور فیصلہ کرنے والا ہے، شک کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا، تمہارے بعد بڑے فتنے ہوں گے، مال بہت بڑھ جائے گا اور قرآن کھول یعنی عام کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ مومن، منافق، مرد، عورتیں، چھوٹا بڑا، غلام اور آزاد سبھی اسے حاصل کریں گے، اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا، لوگوں کو کیا ہوا، میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ وہ کہے گا، یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی نئی اختراع کروں۔ چنانچہ تم اپنے آپ کو اس کی بدعت سے بچائے رکھنا، اس کی بدعت ضلالت اور گمراہی ہوگی، اور میں تمہیں دانا بندے کی ٹھوکر سے بھی ڈراتا ہوں۔ شیطان کبھی دانا بندے کی زبان سے گمراہی کا کوئی کلمہ نکلوا دیتا ہے، اور کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے۔ یزید کہتے ہیں، میں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے کیسے معلوم ہو کہ دانا آدمی گمراہی کا کلمہ کہہ جاتا ہے اور منافق حق کی بات کہہ دیتا ہے؟ کہا کہ ہاں، دانا کی ایسی باتوں سے بچنا جو مشہور ہو جاتی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، مگر یہ بات تمہارا اس سے رخ موڑ لینے کا باعث نہ بنے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے رجوع کر لے، اور حق جس کسی سے بھی سنو قبول کر لو، بلا شبہ حق پر نور ہوتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معمر نے بواسطہ زہری اس روایت میں یسنینک کے بجائے ولا یؤنینک ذالک عنہ، یہ بات تجھے اس سے بے رخ نہ بنا دے کہ لفظ روایت کیے ہیں۔ صالح بن کیسان نے زہری سے روایت کرتے ہوئے مشتہرات کے بجائے المشتبہات کا لفظ روایت کیا، اور ایسے ہی لا یسنینک کا لفظ روایت کیا جیسے کہ عقیل نے روایت کیا ہے۔ ابن اسحاق نے زہری سے روایت کرتے ہوئے کہا، ہاں، دانا کی جو بات تمہارے لیے شبہ کا باعث ہو حتیٰ کہ تم کہنے لگو نامعلوم اس نے اس کلمے سے کیا مراد لیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4611۔ جناب نافع بیان کرتے ہیں کہ شام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک دوست تھا جس کی ان سے خط و کتابت رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کو لکھا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تو نے تقدیر کے بارے میں کوئی باتیں کی ہیں، تو تقدیر کو جھٹلاتا ہے، لہٰذا آئندہ کے لیے مجھے کوئی خط نہ لکھنا۔ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، تحقیق میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4613۔ جناب خالد الحذا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا، ابو سعید مجھے یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام آسمان کے لیے پیدا کیے گئے تھے یا زمین کے لیے؟ انہوں نے کہا زمین کے لیے۔ میں نے کہا کیا خیال ہے اگر وہ گناہ سے بچ جاتے اور درخت سے نہ کھاتے تو؟ کہا یہ ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا کیونکہ یہی مقدر تھا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مفہوم ہے جو جنات اور شیاطین کے متعلق فرمایا، ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم، تم کسی کو اللہ کی طرف سے نہیں پھیر یعنی بہکا سکتے ہو مگر اسے ہی جو جہنم میں پڑنے والا ہو۔ کہا کہ شیاطین اپنی گمراہی سے صرف انہی کو گمراہ کرتے ہیں جن پر اللہ نے جہنم میں گرنا واجب کیا ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4614۔ جناب حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے ان کو اسی لیے پیدا کیا کہ حق سے اختلاف کرتے رہیں، کی تفسیر میں فرمایا کہ ان لوگوں کو اس جہنم کے لیے پیدا کیا اور دوسروں کو اس جنت کے لیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4615۔ خالد الحذا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے آیت کریمہ ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم کی تفسیر کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا
کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے لازم کیا ہے جو جہنم میں جلنے والا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4616۔ جناب حمید سے منقول ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ آسمان سے زمین پر گر پڑنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں یوں کہوں کہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ تقدیر کا انکار مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4617۔ جناب حمید نے بیان کیا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مکے آئے تو وہاں کے علماء و فقہا نے مجھ سے کہا کہ میں ان سے یہ کہوں کہ وہ ایک دن ہمیں واعظ سنائے، تو انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ وہ جمع ہو گئے اور حسن بصری رحمہ اللہ نے درس دیا تو میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو خطیب نہ پایا۔ ایک آدمی نے پوچھا، ابو سعید، شیطان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، سبحان اللہ، بھلا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے؟ اللہ ہی نے شیطان کو پیدا کیا ہے، خیر اور شر کا خالق وہی ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، اللہ ان کو ہلاک کرے، یعنی نامعلوم کس بنا پر وہ شیخ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4618۔ ایوب نے بیان کیا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ پر جھوٹ بولنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو تقدیر کے منکر ہیں، ان کی خواہش ہے کہ اس طرح سے اپنی بات اور رائے کو شہرت دے لیں اور عام کر دیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کے دلوں میں بغض اور عداوت ہے اور اس طرح باتیں کرتے ہیں، کیا یہ اس کا قول نہیں، کیا اس نے اس طرح نہیں کہا ہے، وغیرہ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4622۔ جناب قرہ بن خالد ہم سے کہا کرتے تھے، اے جوانو، حسن بصری کے بارے میں مغلوب نہ ہو جانا، بلا شبہ ان کی رائے سنت کے مطابق اور حق و ثواب کے تابع تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4623۔ ابن عون نے کہا، اگر ہمیں یہ علم ہوتا کہ حسن بصری کی کہی ہوئی بات اس حد تک پہنچ جائے گی جہاں تک کہ پہنچی، تو ہم ان کے رجوع کے متعلق ایک کتاب لکھتے اور اس پر گواہیاں قائم کرتے، لیکن ہم سمجھے کہ ایک بات تھی جو ہو گئی سو ہو گئی، مشہور نہ ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4624۔ ایوب کہتے ہیں کہ جناب حسن بصری رحمہ اللہ نے مجھ سے کہا، میں آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا، یعنی جس میں تقدیر کے انکار کا شبہ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4625۔ عثمان البتی بیان کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے جب بھی قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کی تو اس میں تقدیر کے اس بات اور اس پر ایمان ہی کا ذکر کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4626۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہ کرتے تھے، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سمجھتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کوئی تفضیل نہ سمجھتے تھے بلکہ سب کو مساوی سمجھتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4627۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم کہا کرتے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر اور پھر عثمان، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4628۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند جناب محمد بن حنفیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر۔ میں نے کہا پھر کون؟ کہا حضرت عمر۔ پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے پوچھ لیا کہ ان کے بعد کون ہے تو وہ کہیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے از خود کہہ دیا پھر تو آپ ہوں گے ابا جان۔ وہ کہنے لگے میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4629۔ جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جس شخص کا یہ گمان ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی نسبت خلافت کے زیادہ حقدار تھے، تو اس نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کو غلطی پر سمجھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس عقیدے کے ہوتے ہوئے اس کا کوئی عمل آسمان کی طرف اٹھتا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4630۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا
کہ وہ اپنی ہتھیلیاں پھیلائے ہوئے تھے، تو کچھ نے ان سے خوب لیا اور کچھ نے کم لیا، اور میں نے ایک رسی دیکھی جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو دیکھا کہ آپ نے اس کو پکڑا ہے اور اوپر چڑھ گئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے آدمی نے اس کو پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک اور آدمی نے اسے پکڑا اور وہ اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک اور آدمی نے پکڑا تو وہ ٹوٹ گئی، پھر جوڑ دی گئی تو وہ اوپر چڑھ گیا۔ بس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی تعبیر عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بادل اسلام کا سایہ ہے، اور اسے ٹپکنے والا گھی اور شہد قرآن کی ملائمت اور شیرینی ہے۔ زیادہ یا کم لینے والے تو وہ وہی ہیں جو قرآن سے اپنا حصہ زیادہ لے رہے ہیں یا کم، اور آسمان سے لٹکنے والی رسی وہی حق ہے جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ نے اسے پکڑا ہے تو اللہ آپ کو بلند فرمائے گا۔ پھر آپ کے بعد ایک آدمی پکڑے گا اور اس کے ذریعے سے اوپر چڑھ جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا آدمی پکڑے گا تو وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا۔ پھر تیسرا آدمی پکڑے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ پھر اسے اس کی خاطر جوڑ دیا جائے گا تو پھر وہ اوپر چڑھ جائے گا۔ اے اللہ کے رسول، مجھے ضرور بتائیں کہ میں نے درست کہا ہے یا غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کچھ درست کہا ہے اور کچھ میں غلطی کی ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں، مجھے ضرور بتائیں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم مت دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4632۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مذکورہ بالا قصہ بیان کیا۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی وضاحت کرنے سے انکار فرما دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4633۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے دیکھا ہے جیسے کہ ایک ڈول آسمان سے لٹکایا گیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور اس کو اور اس کے دونوں طرف کے کناروں سے پکڑ لیا اور اسے پانی پیا، مگر کمزوری کے ساتھ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اس کو اس کے دونوں کناروں سے پکڑا اور پیا اور خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر پیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اس کے دونوں کناروں سے پکڑا اور پیا حتیٰ کہ پیٹ بھر کر پیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اس کے دونوں کناروں سے پکڑا تو وہ ہلا اور اس سے کچھ پانی ان پر گر گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4637۔ جناب مکحول رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگوں اور فتنوں کے دنوں میں مسلمان ایک ایسی جگہ خیمہ زن ہوں گے جسے غوطہ کہتے ہوں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4640۔ او بن ابی جبیلہ آرابی نے بیان کیا، انہوں نے کہا، میں نے حجاج بن یوسف کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال اللہ کے ہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرح ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہیں اس جہان سے پورا لے جانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں اور ان کافروں کی صحبت سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، وہ یہ آیت پڑھتا جاتا تھا اور اس کی شرح کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ہماری طرف اور اہل شام کی طرف اشارے کرتا جاتا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4641۔ ابن ادریس نے اعمش سے روایت کیا، کہا کہ میں نے حجاج سے سنا، وہ ممبر پر کھڑا کہہ رہا تھا، یہ اجمی کاٹ ڈالے جانے کے لائق ہیں۔ اللہ کی قسم، میں نے اگر لاٹھی کو لاٹھی پر مارا تو ان لوگوں کو ماضی کی مانند کر چھوڑوں گا، یعنی نیست و نابود کر دوں گا۔ اس کا اشارہ غیر عرب لوگوں کی طرف تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4644۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کی خلافت 30 سال رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے گا عنایت فرما دے گا۔ سعید بن جمحان نے کہا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا، حساب لگا لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 2 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سال، اور اسی طرح کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ بنو مروان سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہ تھے، تو انہوں نے کہا، بنی زرقہ کے پچھلے حصوں نے جھوٹ بولا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4646۔
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کی خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے گا دے دے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4647۔ جناب عبداللہ بن ظالم مازنی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جب فلاں کوفے میں آیا اور اس نے فلاں کو خطبے کے لیے کھڑا کیا، یعنی عبداللہ نے کہا، تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ دبائے اور کہا، کیا تم اس ظالم خطیب کو نہیں دیکھتے ہو؟ غالباً وہ خطیب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ میں 9 افراد کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں، اگر 10ویں کے بارے میں بھی کہوں تو گنہگار نہیں ہوگا۔ ابن ادریس نے کہا، عرب لوگ آسم کا لفظ بولتے ہیں، جبکہ حضرت سعید نے لم ایسم کہا۔ عبداللہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا وہ 9 افراد کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آپ حرا پر کھڑے ہوئے تھے، اے حرا ٹھہر جا، تجھ پر سوائے نبی کے یا صدیق کے یا شہید کے اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا، اور وہ 9 کون کون ہیں؟ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، مالک اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم۔ میں نے پوچھا، اور 10واں کون ہے؟ تو وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکے، پھر کہا، میں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اشجعی نے سفیان سے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ہلال بن یساف سے، انہوں نے ابن حیان سے، انہوں نے عبداللہ بن ظالم سے اسی کی سند سے مذکورہ بالا کی مانند روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4648۔ جناب عبد الرحمن ابن الاخنس سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جب ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے 10 اشخاص جنتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر بن عوام جنت میں ہیں، سعد بن مالک جنت میں ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں۔ اگر میں چاہوں تو 10ویں کا نام بھی لے سکتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو وہ خاموش ہو رہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ سعید بن زید ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4649۔ ریاح بن حارث کا بیان ہے کہ میں کوفے کی مسجد میں فلاں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اشارہ ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی طرف، اور ان کے پاس اہل کوفہ کے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ تشریف لائے، بس انہوں یعنی مغیرہ نے ان کو مرحبا اور خوش آمدید کہا، اور پھر انہیں اپنی چارپائی کی پائنتی کی طرف بٹھا لیا۔ پھر اہل کوفہ میں سے ایک شخص آیا جس کا نام قیس بن علقمہ تھا، انہوں نے اس کا بھی استقبال کیا، پھر اس نے بدگوئی کی اور بدگوئی کی۔ سعید نے پوچھا یہ کسے گالیاں دے رہا ہے؟ کہا حضرت علی کو رضی اللہ عنہ۔ تو سعید نے کہا تعجب ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور آپ ہیں کہ اسے ٹوکتے ہی نہیں اور نہ سمجھاتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے، اور مجھے کوئی ایسی نہیں پڑی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی ایسی بات کہہ دوں جو آپ نے نہ کہی ہو۔ پھر کل جب آپ سے میری ملاقات ہو اور وہ مجھ سے پوچھ لیں ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، اور مذکورہ بالا حدیث کی ہم معنی روایت کیا، پھر کہا ان میں سے کسی ایک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی جہاد میں حاضر رہنا اور اس کے چہرے کا غبار آلود ہو جانا تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے کہیں بہتر ہے، خواہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہی کیوں نہ مل جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4650۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلے گئے۔ پس پہاڑ نے حرکت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4651۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4653۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر نظر فرمائی ہے اور کہا ہے کہ جو چاہے عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4654۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے دنوں میں روانہ ہوئے اور حدیث بیان کی۔ کہا کہ پھر مشرکین کی طرف سے عروہ بن مسعود آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا، اور اس اثناء میں وہ آپ کی داڑھی مبارک کو بھی ہاتھ لگاتا تھا، جبکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار اور سر پر خود تھی، تو انہوں نے اپنی تلوار کے دستے سے عروہ کے ہاتھ کو ٹھوکا دیا اور کہا، آپ کی داڑھی مبارکہ سے اپنا ہاتھ دور رکھ۔ عروہ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4655۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے مؤذن جناب اقرا رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے عیسائیوں کے مذہبی سردار کے پاس بھیجا۔ میں اسے بلا لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پوچھا، کیا تم اپنی کتاب میں میرا ذکر پاتے ہو؟ کہا، ہاں۔ پوچھا، کیسے؟ کہا، میں پاتا ہوں کہ آپ ایک قرن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ اس پر بلند کیا اور پوچھا، قرن سے کیا مراد ہے؟ کہا، بہت سخت فولادی قلعہ، انتہائی امین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جو میرے بعد آئے گا اس کے بارے میں کیا پاتے ہو؟ کہا، وہ ایک صالح خلیفہ ہوگا، صرف اتنا ہوگا کہ وہ اپنے قرابت داروں کو ترجیح دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ 3 بار کہا، پھر پوچھا، ان کے بعد جو آئے گا اس کے بارے میں کیا پاتے ہو؟ کہا، میں اسے پاتا ہوں کہ وہ لوہے کا زنگ ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا اور کہا، اے بدبودار، اے بدبودار، کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، امیر المومنین، یہ صالح خلیفہ ہوگا، مگر جب اسے یہ منصب ملے گا تو تلواریں نکلی ہوئی ہوں گی اور خون بہائے جا رہے ہوں گے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، الدفر کے معنی ہے بدبو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4656۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا بہترین زمانہ یہی ہے جس میں میں مبعوث کیا گیا ہوں، پھر وہ جو ان سے متصل ہوں گے اور پھر وہ جو ان سے متصل ہوں گے، واللہ عالم۔ آپ نے یہ تیسری بار فرمایا کہ نہیں؟ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہیاں دیں گے، حالانکہ ان سے گواہی مانگی نہ گئی ہوگی، نظریں مانیں گے مگر پوری نہیں کریں گے، خیانتیں کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اور ان میں موٹاپا بھی عام ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4657۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی بدگوئی مت کرو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر ڈالے تو وہ ان کے ایک مد یا آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں اتاردی نے حدیث بیان کی۔ اس نے کہا، ہمیں ابو معاویہ نے بیان کیا اور حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4658۔ عمر بن ابو قرہ نے بیان کیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے اور ایسی باتیں بیان کر دیا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے ناراضی کی حالت میں کہی تھیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ باتیں سنی ہوتی وہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو آ کر بتاتے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں انہیں ہی ان کا زیادہ پتہ ہوگا۔ لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور کہتے کہ ہم نے آپ کی بات حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کی تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی نہ تکذیب۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جبکہ وہ سبزی کے ایک کھیت میں تھے۔ انہوں نے کہا، سلمان، آپ کو کیا معنی ہے کہ جو باتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں آپ ان میں میری تصدیق نہیں کرتے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہو جایا کرتے تھے اور اس حالت میں اپنے صحابہ سے کچھ کہہ بھی دیا کرتے تھے
اور خوش بھی ہوتے تھے اور اس حالت میں بھی اپنے صحابہ سے کچھ کہتے تھے، تو کیا آپ اپنے اس انداز سے پاس نہیں آ سکتے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں کچھ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کچھ کے متعلق بوجھ ڈال دینا چاہتے ہیں؟ اس طرح تو آپ ان لوگوں میں اختلاف و افتراق پیدا کر دیں گے۔ حالانکہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا تھا، اے اللہ، اپنی امت کے جس کسی کو میں نے کبھی کوئی برا بھلا کہا ہو یا ناراضی کی حالت میں لعنت کی ہو تو میں بھی آدم ساتھ ہوں، جس طرح وہ غصے میں آ جاتے ہیں میں بھی آ جاتا ہوں، اور مجھے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ، میری ان باتوں کو ان کے لیے قیامت کے روز رحمت بنا دے۔ اے حذیفہ، اللہ کی قسم تم باز آ جاؤ یا میں عمر کو لکھ بھیجوں گا۔ پھر کچھ لوگوں نے ان سے سفارش کی تو انہوں نے اپنے قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ لکھا، اور کفارہ بھی قسم توڑنے سے پہلے دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، قسم کا کفارہ قسم توڑنے سے پہلے ادا کرنا یا بعد میں ادا کرنا سب جائز ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4659۔ جناب عبداللہ بن سمعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت بڑھ گئی اور میں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو نماز کے لیے بلایا۔ آپ نے فرمایا، کسی سے کہہ دو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ عبداللہ بن سمعہ کہتے ہیں کہ میں نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ میں نے کہا، اے عمر، اٹھئے اور لوگوں کو نماز پڑھا دیجئے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور تکبیر کہی۔ ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز آدمی تھے تو فرمایا، ابو بکر کہاں ہے؟ اللہ اس کا انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی، اللہ اس کا انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا تو وہ آ گئے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو وہی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نمازیں پڑھانے لگے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4660۔ جناب عبداللہ بن سمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر بیان کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو آپ تشریف لائے، اپنا سر مبارک حجرے سے نکالا اور فرمایا، نہیں نہیں نہیں، ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ نے یہ بات ناراضی کی کیفیت میں فرمائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4661۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے متعلق فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری امت کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ حماد کی روایت کے الفاظ ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4662۔ جناب قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنا پر ہے یا یہ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4666۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں افتراق کے وقت ایک فتنہ انگیز جماعت نکلے گی جسے مسلمانوں کا وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4667۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت و ترجیح مت دیا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4668۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کو لائق نہیں کہ وہ یوں کہے کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس بن متى علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4669۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا، تو ایک مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔
وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا اور آپ کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو، بلا شبہ قیامت برپا ہونے پر جب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو میں ہی ہوں گا جو سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہوں گے، معلوم نہیں کہ وہ بے ہوش ہوئے ہوں گے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آگے ہوں گے یا یہ ان افراد میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی سے مستثنی کر رکھا ہوگا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن یحییٰ کی روایت زیادہ مکمل ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4671۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں خطاب کیا، یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے افضل شخصیت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4672۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی، میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میری سفارش ہی سب سے پہلے قبول ہوگی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4673۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبع کے متعلق مجھے نہیں معلوم وہ لعین تھا یا نہیں، اور عزیر کے متعلق خبر نہیں کہ وہ نبی تھا یا نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4674۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے میں ابن مریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، اور انبیاء گویا ایک باپ کی اولاد ہیں جن کی مائیں الگ الگ ہوں، میرے اور ابن مریم علیہ السلام کے درمیان اور کوئی نبی نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4675۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 اور کچھ شاخیں ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے نیچے یہ ہے کہ کوئی راستے میں پڑی ہڈی دور کر دے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4676۔ ابو جمرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے فرمایا جب عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے انہیں اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا جانتے ہو اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صرف ایک اللہ کے معبود حقیقی ہونے اور محمد کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4677۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4678۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں نے کسی ناقص عقل اور ناقص دین والی کو نہیں پایا جو تم سے بڑھ کر عقل مند بندے کو بے عقل بنا دینے والی ہو۔ ایک عورت بولی عقل اور دین میں کمی اور نقص کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا عقل کی کمی یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، اور دین میں کمی یوں ہے کہ بلا شبہ عورت رمضان کے دوران میں روزے چھوڑ دیتی ہے اور کئی دن نماز نہیں پڑھتی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4679۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ تحویل قبلے کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4680۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر غصہ کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کی رضامندی کے پیش نظر نہ دیا
تو اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4681۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سب سے بڑھ کر کامل ایمان والا وہی ہے جو اخلاق میں سب سے بڑھ کر ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4682۔ جناب عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو کچھ عنایت فرمایا اور ایک آدمی کو کچھ نہ دیا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں فلاں کو عنایت فرمایا ہے اور فلاں کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ وہ مومن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات 3 بار کہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلم ہے فرماتے رہے، اور پھر کہا، میں بعض آدمیوں کو دیتا ہوں اور بعض کو چھوڑ دیتا ہوں، حالانکہ وہ مجھے ان کی نسبت زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اس اندیشے سے کہ کہیں وہ اپنے منہوں کے بل آگ میں نہ ڈال دیے جائیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4683۔ جناب ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے آیت کریمہ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا کہہ دیجئے، اے بدویو، تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، کی تفسیر میں بیان کیا کہ ہم سمجھتے ہیں اسلام سے مراد زبانی اقرار ہے اور ایمان سے مراد عمل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4684۔ جناب عامر اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں کچھ مال تقسیم کیا تو میں نے عرض کیا، فلاں کو بھی دیجئے، بلا شبہ وہ مومن ہے۔ آپ نے فرمایا، یا مسلم ہے، بے شک میں کسی شخص کو کوئی عطیہ دیتا ہوں، حالانکہ اس کے بجائے کوئی دوسرا مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں دیتا، میں اس اندیشے سے اسے دیتا ہوں کہ کہیں اوندے منہ نہ گرا دیا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4685۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4686۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو اگر وہ فی الواقع کافر ہوا تو فبیہا، ورنہ کہنے والا ہی کافر ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4687۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں جس شخص میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہوتا ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے چھوڑ دے، یعنی جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، عہد معاہدہ کرے تو دھوکہ دے، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو بد زبانی یعنی گالی گلوچ پر اتر آئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4688۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدکار زانی جس وقت زنا کر رہا ہو ایماندار نہیں ہوتا، چور جس وقت چوری کر رہا ہو ایمان والا نہیں ہوتا، اور شرابی جب شراب پی رہا ہو مومن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد توبہ اس کے سامنے ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4689۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر چھتری کی مانند ہو جاتا ہے، پس جب وہ اپنی بدکاری سے نکل آتا ہے تو ایمان اس کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4690۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا ہے جسے اس نے تمام روئے زمین سے جمع فرمایا تھا، چنانچہ آدم کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے ہوئی ہے، کئی سرخ ہیں اور کئی سفید، کئی سیاہ ہیں اور کئی ان کے بین بین، کئی نرم خو ہیں اور کئی سخت طبیعت، کئی بری طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور کئی اچھی اور عمدہ طبیعت والے۔ یحییٰ بن سعید کی روایت میں اضافہ ہے، اور کئی ان کے درمیان ہیں۔ یزید بن زریع کی روایت میں اخبارنا کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 4693۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بقیع غرقد کے قبرستان میں ایک جنازے میں تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں گھونٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زمین کو ریدنے لگے۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر جان کا مقام جہنم یا جنت میں لکھ دیا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ بدبخت ہے یا سعادت مند۔ تو قوم میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، تو کیا پھر ہم اپنے اس لکھے ہوئے پر رک نہ جائیں اور عمل چھوڑ دیں؟ جو اہل سعادت میں سے ہوگا اپنی سعادت کو پالے گا، اور جو بدبخت ہوگا اپنی بدبختی کو پالے گا۔ آپ نے فرمایا، عمل کیے جاؤ، ہر ایک توفیق دیا گیا ہے۔ نیک بختوں کو سعادت کے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے، اور بدبختوں کو بدبختوں والے اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى یہاں سے لے کر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى یہاں تک، اور جس نے اللہ کے لیے مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، ہم اسے آسان منزل کی توفیق دیتے ہیں۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیکی کو جھٹلایا تو ہم اسے تنگی والی منزل کی توفیق دیتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4694۔ یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا وہ بصرے کا معبد جہنی تھا۔ چنانچہ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو ہم نے کہا، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی سے ہماری ملاقات ہو جائے جس سے ہم ان لوگوں کے بارے میں پوچھ سکیں جو تقدیر میں کلام کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ چنانچہ میرے ساتھی اور میں نے ان کو اپنے پہلوؤں میں لے لیا، اور مجھے خیال ہوا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے دے گا۔ چنانچہ میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن عمر، ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ نمودار ہوئے ہیں جو قرآن پڑھ کر علم کی باریکیاں نکالتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے اور معاملات ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، تم جب ان سے ملو تو انہیں بتا دینا کہ میں یعنی عبداللہ بن عمر ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ قسم اس ذات کی جس کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قسم اٹھایا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، ان میں سے کوئی اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر ڈالے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ پھر کہا، مجھ سے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال نہایت کالے تھے۔ اس پر سفر کے کوئی آثار نہ دکھائی دیتے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنی ہتھیلیاں بھی آپ کے رانوں پر رکھ دیں اور کہنے لگا، اے محمد، مجھے اسلام کے متعلق بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ کہنے لگا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر کہنے لگا، آپ مجھے ایمان کے متعلق بتلائیں۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر بولا، مجھے احسان کے متعلق بتلائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے متعلق بتلائیں۔ آپ نے فرمایا، اس کی بابت جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تب اس نے کہا، اچھا مجھے اس کی علامات بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے اور تم دیکھو کہ پاؤں اور جسم سے ننگے فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے لگ جائیں۔ پھر وہ چلا گیا۔ پھر میں یعنی عمر بن خطاب 3 دن رکا رہا تو آپ نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں خبر ہے کہ وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا،
بے شک وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4695۔ جناب یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملے اور ان سے تقدیر اور دیگر مسائل جو وہ لوگ بولتے تھے دریافت کیے، تو مذکورہ بالا حدیث کی مانند ذکر کیے اور مزید کہا، مزینہ یا جوہینہ کے آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ہم عمل کس بنا پر کریں؟ کیا یہ جان کر کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے یا یہ سمجھ کر کہ معاملہ نیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ سمجھ کر کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ تو قوم میں سے ایک نے کہا، تو پھر عمل کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، بلا شبہ جنتی اہل جنت کے عملوں کی توفیق دیے جاتے ہیں اور دوزخی اہل جہنم کے عملوں کی توفیق دیے جاتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4696۔ جناب سلیمان بن بریدہ نے ابن یعمر سے یہ روایت نقل کی جس میں کچھ کمی بیشی ہے، یعنی اس کے الفاظ میں کہا، اسلام کیا ہے؟ فرمایا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور جنابت سے غسل کرنا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ علقمہ بن مرثد کا تعلق فرقہ مرجیہ سے تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4697۔ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، چنانچہ جب کوئی نو وارد آتا تو وہ آپ کو پہچان نہ پاتا، حتیٰ کہ آپ کے متعلق پوچھتا کہ رسول اللہ کون ہے؟ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے لیے خاص جگہ بنا دیں تاکہ نو وارد جب آئے تو آپ کو پہچان لیا کرے۔ چنانچہ ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترا سا بنا دیا اور آپ اس پر بیٹھنے لگے اور ہم اس کے اطراف میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور مذکورہ بالا خبر یعنی حدیث کی مانند بیان کیا۔ چنانچہ ایک آدمی آیا اور اس کی شکل و صورت بیان کی، حتیٰ کہ اس نے جماعت کی ایک جانب سے سلام کیا اور کہا، السلام علیکہ یا محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4698۔ جناب عبداللہ بن فیروز ابن دیلمی نے کہا کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کوئی شبہ سا ہے، مجھے کوئی حدیث بیان کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے یہ وسوسہ دور کر دے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام آسمان والوں اور اپنے تمام زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ ان پر ظالم نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہت بہتر ہے، اور اگر تم اور پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر ڈالو تو جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا، اور جب تک یہ نہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں پہنچا ہے وہ کسی صورت فوت نہیں ہو سکتا تھا، اور جو حاصل نہیں ہوا وہ کسی صورت حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر تم اس عقیدے کے سوا کسی اور پر مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ابن دیلمی کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ انہوں نے کہا پھر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ پھر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4699۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، تو اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہو چکا ہے یہ تم سے رہ نہیں سکتا تھا، اور جو حاصل نہیں ہوا ہے وہ مل نہیں سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھی، پھر اس سے فرمایا کہ لکھو۔ اس نے کہا، اے میرے رب، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھ۔ اے میرے بیٹے، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو شخص اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مر گیا وہ مجھ سے نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4700۔